کیا ہمیں ہمارے خاندان یا معاشرے کے اندر حسد جیسی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا حسد کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں نفرت کے بیج پروان چڑھ رہے ہیں؟ اور کیا ہمارے معاشرے میں حسد کی اس آگ کو ٹھنڈا کرنا ممکن ہے؟ اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے حسد پیدا ہونے کے اسباب، محرکات، حسد کی نشانیاں اور حسد کے آسان قابل عمل حل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہوں عمر فاروق، آپ کو آپ کے YouTube چینل پر خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جب کسی آدمی کو کوئی نعمت، عزت، مرتبہ یا کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس کے مخالف شخص کو ایک تو یہ کامیابی بری لگے، دوسرا اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ نعمت حاصل کرنے والے شخص سے یہ نعمت چھن جائے۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں تو حسد کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے میں حسد کے درجات پر بات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ 3 ہیں۔ پہلے درجے میں حاسد جب کسی پر نعمت ہوتا دیکھے تو اس نعمت کے حصول کی خواہش کرے، بے شک دوسرے بندے کے پاس وہ نعمت موجود رہے۔ اگر حاسد خود یہ نعمت حاصل نہ کر سکے تو یہ خواہش کرے کہ یہ نعمت دوسرے شخص سے بھی چھن جائے۔ دوسرے درجے کا حاسد شخص اپنے مخالف شخص کے پاس کوئی بھی نعمت نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ خواہش کرتا ہے کہ مخالف سے ہر صورت وہ نعمت چھن جائے اور اس کے پاس آ جائے۔ تیسرے درجے کا حاسد ایک تو یہ خواہش رکھتا ہے کہ مخالف شخص سے وہ نعمت چھن جائے اور اس نعمت کے ذریعے سے اس کو جو مرتبہ، عزت یا مقام حاصل ہوا وہ اس مقام سے بھی محروم ہو جائے، پھر بھلے وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ حسد کا سب سے ذلیل ترین درجہ ہے۔ میں حسد کی وجوہات اور اس کے حل پر بات کرنے سے پہلے چند چیتا حاسد کی نشانیاں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حاسد جب اپنے مخالف کو دیکھے گا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ وہ جب اپنے محسود سے ملے گا تو ایسا رویہ اختیار کرے گا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہیں۔ اس کا رویہ اپنے مخالف کے ساتھ ہمیشہ کولڈ ہوگا، وہ گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ وہ اپنے مخالف کی ہر بات سے اختلاف کرے گا، وہ بھلے اس کے سامنے اختلاف کرے یا اس کی پیٹھ پیچھے۔ حاسد اپنے مخالف کے نقصان پر خوش ہوگا۔ اس کو جب بھی موقع ملے گا وہ اپنے مخالف کا مذاق اڑائے گا اور اسے نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ویڈیو کے اس آخری حصے میں آپ کے ساتھ حسد پیدا ہونے کے اسباب اور ان کے سد باب پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ حسد پیدا ہونے کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ دوسروں سے موازنہ کرنا ہے۔ جب ہم کسی دوسرے شخص کو عزت، دولت، شہرت یا مرتبے میں اپنے سے بہتر پاتے ہیں تو اندر ہی اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے احساس کمتری بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ہمارا دماغ منفی خیالات کی اماجگاہ بنتا جائے گا، اور یوں ہم ہر چیز کے مثبت پہلو کی بجائے منفی پہلو پر توجہ دینا شروع کر دیں گے۔ جہاں آج کے دور میں سوشل میڈیا کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نیگیٹو پہلو بھی ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت کم لوگ اپنی ناکامی کو شیئر کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ اپنی کامیابی کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ صبح سے شام دوسروں کی اچیومنٹس کو، دوسروں کی کامیابی کو دیکھتے رہیں گے اور جب اپنے اندر جھانکیں گے اور آپ کو وہ کامیابی ہے، وہ چیز اپنے اندر نہیں ملے گی، تو ہیومن فیکٹر ہے کہ آپ کے اندر احساس کمتری کے ساتھ ساتھ ناشکری اور شکوہ جیسے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ ان جذبات کا مسلسل بہاؤ آپ کو ڈپریشن جیسے مرض کا شکار کر سکتا ہے۔ ڈپریشن اپنے ماضی، حال، مستقبل اور دنیا کے بارے میں منفی نظریہ رکھنے سے جنم لیتا ہے۔ ہم اپنی صلاحیتوں کے حامل لوگوں سے کمپیریزن نہیں کرتے، ہم خود کو ان سے ہمیشہ بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان کے مقابلے میں اپنی رائے کو زیادہ اہمیت اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو زیادہ مقدم رکھ رہے ہوتے ہیں، بھلے یہ حقیقت ہو یا نہ ہو۔ پھر ہم موازنہ کرنے کے لیے اپنے سے زیادہ صلاحیتوں کے حامل لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم اپنے اندر ان صلاحیتوں کو نہیں دیکھ پاتے تو ہمارے اندر ڈپریشن، انگزائٹی اور نیگیٹیوٹی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ حقیقت کو قبول کیجیے۔ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایک آدمی ہر چیز میں اچھا نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی آپ سے ایک یا ایک سے زائد کیٹیگری میں آگے ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے موازنہ کرنا ہی ہے تو اپنے سے نیچے والے لوگوں سے موازنہ کیجیے۔ اگر موازنہ کرنا ہے تو بھلائی کے میدان میں موازنہ کیجیے۔ اسے حسد نہیں بلکہ رشک کہتے ہیں۔ اس ضمن میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد یا رشک صرف 2 باتوں میں جائز ہے۔ ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی اور وہ شخص اس دولت کو حق کی راہ پر خرچ کرتا ہے،
اور دوسرا اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہو اور وہ اس سے فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ حسد پیدا ہونے کی دوسری وجہ انسان کی انا ہو سکتی ہے۔ اگر دوسرے جذبات کی بات کی جائے تو جب تک آپ ان کا غلط استعمال یا غلط اظہار نہیں کرتے آپ کی پکڑ نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ کو غصہ آیا اور آپ نے اس غصے کا غلط استعمال نہیں کیا، یعنی کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی، تو محض غصہ کرنے سے آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن حسد کا معاملہ تمام جذبات سے بالکل ہٹ کے ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جس کا اظہار نہ بھی کیا جائے تب بھی انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ مثلاً جب انسان کسی دوسرے شخص پر کوئی نعمت ہوتا دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس شخص سے چھین جائے، وہ نعمت اس کی بجائے مجھے مل جائے۔ انسان یہ خواہش کرے کہ اس نعمت کا سب سے زیادہ حقدار میں تھا، اس شخص کو یہ نعمت کیوں ملی؟ یہ چیز ہماری انا کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسی وجہ سے حسد کے محض پیدا ہونے سے بھی انسان گناہ کے زمرے میں چلا جاتا ہے، یہ انسان کی نیکیاں کھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اگر ہمیں حسد سے بچنا ہے تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھنا ہوگا۔ وہ عادل ہے، وہ رحیم ہے، اس کی تقسیم سے زیادہ خوبصورت تقسیم کوئی ہو نہیں سکتی۔ جب ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ جائیں گے، اس کی تقسیم کو دل و جان سے قبول کریں گے، تو حسد کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے بیماریوں سے نجات پا جائیں گے۔ تو حسد پیدا ہونے کی ایک وجہ مقابلہ جیتنے کی خواہش بھی ہے۔ آدمی سب سے زیادہ حسد کا شکار اپنے کمپیٹیٹر سے ہوتا ہے۔ تو انسان کیوں اپنے کمپیٹیٹر سے حسد کرتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ خوف ہے۔ کس کا خوف؟ ناکامی کا خوف، پیچھے رہ جانے کا خوف۔ آدمی کہتا ہے اگر میں کامیاب نہیں ہو رہا تو میرا مخالف کیوں کامیاب ہو رہا ہے؟ پھر آدمی اپنے مخالف کی ہر کامیابی کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ خود کامیاب نہیں ہو پاتا تو اپنے مخالف کی کامیابی کو قسمت کا نام دیتا ہے۔ اس کے پاس چونکہ دولت کا انبار ہے اس لیے کامیابی اس کے ہاتھوں میں آئی ہے۔ وہ کسی بھی صورت وہ مخالف شخص کی ایفرٹس کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی محنت کو تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے اس کا حسد کار فرما ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت، عزت و شہرت اور مرتبہ و منصب کی خواہش انسان کو مقابلہ کرنے پر اکساتی ہے، جو ہمیں حسد کی طرف لے جاتی ہے۔ اپنی خواہشات کے حصول کے لیے انسان ہر ممکن دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو ایسا کیا کیا جائے کہ مقابلے کی اس خواہش کو منفی کی بجائے مثبت انداز میں استعمال کیا جا سکے؟ آپ اپنے آپ کو ذاتی، مالی اور روحانی طور پر سب سے پہلے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ میں امپروومنٹس لائیں، کامیابی کے حصول کے لیے پوری توجہ کریں۔ اس کے بعد آپ اللہ پہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں جو لکھ دیا ہے نا، وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ اور جب آپ کے اندر یہ یقین پختہ ہو جائے گا تب آپ دوسروں کو زیر کرنے کی بجائے ان کی مدد کرنے کو ترجیح دیں گے، آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے۔ کسی کی راہ میں روڑے اٹکانے کی بجائے آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنی ذات کو دوسروں کے لیے خیر بنائیں، اور اللہ کی رحمت کو ہرگز انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے۔ وہ آپ کو وہاں سے نوازے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ حسد کی ایک وجہ ناشکرا پن بھی ہے۔ ہم دوسروں سے موازنہ تب کرتے ہیں جب ہمیں خود پر اعتماد نہیں ہوتا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے۔ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں ہم ان کو نظر انداز کر کے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب تک آپ شکر ادا نہیں کریں گے تب تک آپ حسد کا شکار ہوتے رہیں گے۔ جب انسان کو اس کی خواہش کے مطابق کچھ حاصل نہیں ہوتا وہ ناشکری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے اگر کسی کو عزت دی، کسی کو شہرت دی، کوئی مقام دیا، کوئی مرتبہ دیا، تو یہ چیز اس کے لیے نعمت کے ساتھ ساتھ امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص ہم سے زیادہ امتحان میں، اس کو زیادہ سختی سے آزمایا جا رہا، اور اگر وہ چیزیں، وہ دولت، وہ شہرت، وہ مقام، وہ مرتبہ ہمارے پاس ہوتا تو ممکن ہے ہم اس امتحان میں کامیاب نہ ہو پاتے۔ اور یہ خواہشات کا سلسلہ کبھی نہیں رکتا، یہ ایک ٹریپ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے۔ سوچیں کہ جو ہم اپنے لیے خواہش کر رہے ہیں ممکن ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم صرف ایک قطرے کی خواہش کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سمندر رکھا ہو۔ تو ہر حال میں شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے آپ کی ایفرٹس کے مطابق آپ کو ضرور نوازے گا۔ اگر یہاں نہیں تو آخرت میں ضرور اجر ملے گا، اور آخرت کا اجر دنیا کے اجر سے بہتر ہے۔ حسد کرنے کی اگلی وجہ بغض اور کینہ ہے۔ بغض اور کینہ رکھنے والے شخص کو مخالف کی خوشی سے تکلیف اور اس کے دکھ سے راحت ملتی ہے۔ اب بظاہر تو وہ دوسرے شخص کے لیے کچھ برا چاہ رہا ہے،
اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کو راحت کی بجائے تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شخص خود تکلیف کے اندر ہوتا ہے۔ اس نے اپنے اندر کینہ اور بغض کی آگ، حسد کی آگ بھر رکھی ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ حسد کی مثال آگ کی سی ہے۔ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک اسے کوئی دوسری چیز کھانے کو ملے وہ تب تک اسے کھاتی رہتی ہے۔ مثلاً آگ لکڑی کو تب تک کھاتی رہے گی جب تک وہ ختم نہ ہو جائے، اور جب لکڑی ختم ہو جاتی ہے تب آگ کا ایک حصہ اس کے اپنے ہی دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ حسد کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ پہلے تو وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتا ہے، مگر جب وہ ایسا نہیں کر پاتا تو حسد کی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے اور دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کی بجائے خود کو نقصان پہنچانے لگ جاتا ہے۔ اسے ادراک نہیں ہوتا کہ حسد کی اس آگ سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مخالف شخص کے اچھے اور صاف پر توجہ دے۔ اسے سمجھ جانا چاہیے کہ حسد کی اس آگ سے مخالف کو نقصان ہو نہ ہو مجھے ضرور نقصان ہو رہا ہے۔ دوسروں کو حسد سے بچانے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو خود بھی اس آگ سے بچنا ہے۔ ہمیں وہ تمام نشانیاں اپنے اندر بھی تلاش کرنی ہے اور ان کے ازالے کی طرف جانا ہے۔ دیکھیے، جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے تب تک آپ اس چیز کا حل نہیں نکال سکتے۔ ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں ہم کسی سے حسد کرتے ہوں لیکن ہمیں اس کا ادراک نہ ہو۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو حسد کی نشانیاں بتائیں۔ ان نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حسد شخص سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ حسد خاندانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہم ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کے ہم قریب ہوتے ہیں۔ ہمیں کبھی بل گیٹس سے حسد تو نہیں ہو، ہمیں تو ہمارے ساتھ والے محلے کے لوگوں سے حسد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ان سے انٹریکشن نہیں ہے، ہمارا ان سے ریلیشن شپ نہیں ہے۔ یا تو ہمیں ہمارے کمپیٹیٹر سے حسد ہوتا ہے یا ہمیں ہمارے خاندان میں سے کچھ لوگوں سے حسد ہو جاتا ہے۔ انا، نفرت، بغض، کینہ، اس کے علاوہ اس کی کوئی وجوہات نہیں ہے۔ ہم جن لوگوں میں رہ رہے ہوتے ہیں ہمیں صرف انہی ہی سے حسد ہوتا ہے، اور وہ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہوں گے جن کو ہم جانتے ہیں۔ ہمارا امتحان انہی کے ساتھ ہے، ہمیں ہمارے اندر موجود لوگوں سے حسد ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، آپ اپنے اوپر کی گئی نعمتوں پر غور کیجیے۔ اگر آپ اپنا موازنہ کسی دولت مند شخص سے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس دولت مند شخص کے پاس وہ خوبیاں یا وہ اوصاف نہ ہوں جو آپ کے پاس موجود ہیں، اس کے اندر بھلائی کا، خیر کا وہ پہلو نہ ہو جو آپ کے اندر موجود ہے۔ اور اگر آپ کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، تو یہ نعمت کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار مت کیجیے۔ دیکھیے، آپ کچھ تو ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں